أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سورۃ الفاتحہ کے متعلق ہم نے یہ 3 روایات سے اس سورت کے متعلق فضائل نقل کیے، جبکہ سورۃ الفاتحہ کے ہم نے متعدد نام ذکر کیے، ایک سے زیادہ، اور میں نے اس حوالے سے یہ آپ لوگوں کو یہ قاعدہ بتایا تھا کہ علماء کہتے ہیں کثرت الاسماء تدل علی کثرت الصفات، کہ کسی چیز کے زیادہ نام یہ اس کی زیادہ صفات پر دلالت کرتی ہیں، کہ اس چیز میں زیادہ صفات ہیں. جیسے مثال دی تھی میں نے کہ ایک عالم ہے، ایک شخص ہے کہ اسے عالم بھی کہا جاتا ہے، اسے انجینئر بھی کہا جاتا ہے، اور اسے قاری بھی کہا جاتا ہے، اسے حافظ بھی کہا جاتا ہے. شخص ایک ہے لیکن نام کافی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص میں یہ جملہ صفات موجود ہیں اور اس میں یہ کمالات موجود ہیں اور اس نے یہ چیزیں کی ہوئی ہیں. جی تو سورۃ الفاتحہ جی اس کے حوالے سے ہم نے کئی نام یہ ذکر کیے. جو آخری نام تھا وہ تھا القرآن. جی جو آخری نام تھا وہ تھا القرآن، اور یہ 12واں نام ہم نے ذکر کیا. جی اور پھر میں نے یہ بتایا کہ القرآن، کیونکہ یہ اصل کو کہتے ہیں، تو القرآن یہ قرآن مجید پورے قرآن کا خلاصہ اور نچوڑ ہے. کہ اس سلسلے میں علماء نے بہت ساری وجوہات یہ ذکر کی ہیں. کہ سیوطی نے اپنی کتاب الاتقان فی علوم القرآن میں ان میں سے اکثر وجوہات یہ ذکر کی ہیں. کہ انہوں نے امام غزالی کی طرف بعض اقوال کی نسبت کی ہے، بعض اقوال کی نسبت ابن تیمیہ کی طرف، بعض دیگر علماء کی طرف، قاضی ایاز کی طرف، اور اسی طرح امام رازی زمخشری کی طرف، قاضی بیضاوی کی طرف، طیبی کی جانب. تقریباً دور تفسیر میں ہم 12 وجوہات اس کے ذکر کرتے ہیں. یہاں پر ہم 12ویں وجہ وہ ذکر کرتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کو کہ القرآن یا الکتاب کیوں کہا جاتا ہے، اور اس سورت کے تقدیم کی بنیادی وجہ وہ کیا ہے. کہ اس سورت کو قرآن مجید کے آغاز میں رکھا گیا ہے، جبکہ یہ 5ویں نمبر پر نازل ہونے والی سورت تھی، اور قرآن مجید کی کسی دوسری سورت کو یہاں پر نہیں رکھا گیا آغاز اور افتتاح میں. یہ تو اس کی ایک وجہ شیخ حسین علی رحمہ اللہ یہ ذکر کرتے ہیں. شیخ حسین علی جیسے میں نے بتایا تھا کہ یہ میاں والی ضلع کہ اس میں وہاں بچھرا کے گاؤں میں یہ 1866 میں آپ کو خیر وہ دہائی بتائی تھی جس میں قائد اعظم یہ 1866 میں یعنی قائد اعظم کی پیدائش سے 10 سال پہلے یہ پیدا ہوئے تھے. کہ اور ان کا انتقال جو ہے وہ 1944 کو ہوا ہے. شیخ حسین علی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ یہ پورے قرآن مجید کا نچوڑ اور خلاصہ ہے. فہم کے اعتبار سے، فہم یعنی قرآن مجید کو آسانی سے سیکھنے کے لیے، سیکھنے کے اعتبار سے
کہ اگر آپ سے کوئی شخص کہے کہ مجھے قرآن مجید آسانی سے سکھا دیں اور چند منٹوں میں سکھا دیں، تو وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید فہم کے اعتبار سے، سمجھنے کے اعتبار سے یہ 4 حصوں پر مشتمل ہے۔ ہر حصہ الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے، کہ قرآن مجید کا ہر حصہ یہ الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے۔ یہ پہلا حصہ سورۃ الفاتحہ سے سورۃ المائدہ کے اختتام تک ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا حصہ سورۃ الفاتحہ سے، بلکہ اس کو اگر ہم اس انداز میں پڑھ لیں تو یہ اضافی صورتیں یہ درمیان میں نہیں آئیں گی۔ اسے اگر ہم اس انداز میں پڑھ لیں کہ پہلا حصہ سورۃ الفاتحہ سے سورۃ الانعام کے ابتدا تک ہے، ٹھیک ہے۔ ابتدا تک یعنی سورۃ الانعام اس میں شامل نہیں ہے، بلکہ سورۃ المائدہ کے اختتام تک ہے، یعنی اس میں 5 صورتیں یہ شامل ہیں: سورۃ الفاتحہ، سورہ البقرہ، سورہ آل عمران، سورہ النساء اور سورہ المائدہ، 5 صورتیں۔ دوسرا حصہ یہ سورۃ الانعام سے سورہ کہف تک ہے، یعنی میں جو سورت بعد میں اس کا نام لے رہا ہوں وہ سورت اس میں شامل نہیں ہے، سورۃ الکہف تک ہے، یعنی سورۃ الکہف کے ابتدا تک ہے۔ دوسرا حصہ سورۃ الانعام سے لے کر سورۃ الکہف تک ہے، اور اس میں 12 صورتیں شامل ہیں، 12 اور یہ حصہ بھی الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ بھی الحمدللہ سے، سورۃ الانعام بھی الحمدللہ سے۔ جو قرآن مجید کا تیسرا حصہ یہ سورۃ الکہف سے لے کر سورہ سبا تک ہے، سورۃ الکہف سے لے کر سورہ سبا تک ہے، اور اس میں 16 صورتیں ہیں، 16۔ اور چوتھا حصہ قرآن مجید کا یہ سورہ سبا سے لے کر قرآن مجید کے آخر تک ہے، اور اس میں 81 صورتیں ہیں، 81، 81 صورتیں۔ یہ پہلے حصے میں جو سب سے زیادہ مضمون ہے، جو غالب مضمون ہے، وہ ہے خالق لکل شیء هو اللہ۔ یہ پہلے حصے میں جو غالب مضمون ہے، جو اکثر مضمون ہے، وہ ہے خالق لکل شیء هو اللہ، عالم کی تخلیق کا بیان ہے، ہر ایک چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، ہر ایک چیز کا پیدا کرنے والا یہ اللہ ہے۔ دوسرے حصے میں جو غالب مضمون ہے وہ ہے مربی رب سے ہے، مربی لکل شیء هو اللہ، ہر ایک چیز کی تربیت کرنے والا اللہ ہے، ہر ایک چیز کا مربی جو ہے وہ اللہ ہے۔ دوسرے حصے کا جو غالب مضمون ہے وہ ہے مربی لکل شیء هو اللہ، ہر ایک چیز کی تربیت کرنے والا، پالنے والا یہ اللہ ہے۔ تو دوسرے حصے میں مخلوق کی جو تربیت ہے اس کا بیان ہے، کہ تیسرے حصے کا جو غالب مضمون ہے وہ ہے مبارک فی کل شیء هو اللہ، مبارک برکت سے، کہ ہر ایک چیز میں اکیلے برکت ڈالنے والا اللہ ہے، مبارک فی کل شیء هو اللہ۔ جبکہ چوتھے حصے کا مضمون ہے، چوتھے حصے میں 2 مضامین ہیں، چوتھے حصے میں غالب مضامین 2 ہیں، کہ ایک مضمون یہ ہے کہ قیامت کا دن حق ہے، آنے والا ہے،
کہ ایک مضمون یہ ہے کہ جی حساب کتاب کا ایک دن ہے اور وہ قیامت کا دن ہے، وہ حق ہے، سچ ہے، اور وہ لا محالہ آنے والا ہے۔ اور جبکہ دوسری بات وہ یہ ہے کہ اکیلے وہی مالک اور غالب ہے ہوگا کہ اور اسے کوئی مجبور نہیں کر سکتا، نہ ہی کوئی کسی کی سفارش کر سکتا ہے۔ قیامت کا دن حق ہے، یہ ایک مضمون، اور دوسرا مضمون کیا ہے کہ کوئی اس سے بزور کسی کو چھڑا نہیں سکتا، کہ اللہ ہی مالک اور غالب ہوگا، کہ اسے نہ تو کوئی مجبور کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی کسی کی سفارش کر سکتا ہے۔ تو اسے ہم آسان الفاظ میں یہ اس بات قیامت، پہلا مضمون یہ ہے کہ قیامت کا دن حق ہے، وہ ثابت ہے، اور دوسرا مضمون نفی شفاعت قہری، شفاعت قہری یعنی اس سے کوئی کسی کو بزور چھڑا سکتا ہے، کسی کی سفارش کر سکتا ہے۔ قرآن اس کی نفی کرتا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے، جو ہم نے سورہ بقرہ میں ولا يقبل منها شفاعت میں ہم نے بار بار یہ ذکر کیا ہے۔ کہ اب ہم دیکھتے ہیں تو یہ غالب مضامین ان حصوں میں کیا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کے ان چاروں حصوں کے مضامین پر مشتمل ہے، کہ اسی وجہ سے سورۃ الفاتحہ یہ ام القرآن ہے اور یہ ام الکتاب ہے، اور پورے قرآن کا نچوڑ اور خلاصہ ہے، اور قانون یہ ہے کہ خلاصہ پہلے اور تفصیل بعد میں ہوتی ہے۔ کہ الحمدللہ میں جو پہلے حصے کے مضمون کی نشاندہی ہے وہ کیا ہے؟ لفظ اللہ، کہ اس میں اللہ کی جو مشہور صفت ہے وہ صفت خالق ہے۔ لفظ اللہ میں یہ جب قرآن کا مطالعہ انسان کرتا ہے تو لفظ اللہ میں جو اللہ کی جو سب سے مشہور صفت ہے وہ صفت خالقیت ہے۔ تو الحمدللہ میں یہ قرآن مجید کے پہلے مضمون کی جانب اشارہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ خالق لکل شیء هو اللہ، خالق لکل شیء هو اللہ۔ خالق لکل شیء هو اللہ۔ ویسے اگر آپ یہ قرآن مجید میں واقعتاً بھی اگر آپ لفظ اللہ کو کاؤنٹ کریں چاروں حصوں میں، یعنی قرآن کی جملہ آیات میں، تو لفظ اللہ کو شمار کرنے کے بعد یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حصہ اول میں، یعنی جو سورۃ الفاتحہ کے آغاز سے سورۃ المائدہ کے اختتام تک ہے، لفظ اللہ جو ہے یہ سب سے زیادہ مرتبہ اسی حصے میں وارد ہوا ہے، اور یہ تقریباً 868 مرتبہ بنتا ہے۔ دوسرے حصے میں اگر آپ لفظ اللہ کو کاؤنٹ کریں گے تو وہ کوئی 700 کے قریب وہ عادت بنتی ہے، تیسرے حصے میں 400 کے قریب، اور چوتھے حصے میں 600 کے قریب بنتے ہیں، 630 یا اسی کے لگ بھگ آتا ہے۔ سب سے زیادہ لفظ اللہ جس حصے میں استعمال ہوا ہے وہ یہی پہلا حصہ ہے، اور لفظ اللہ میں اللہ کی جو مشہور صفت ہے وہ صفت خالقیت ہے، ٹھیک ہے؟ تو پہلے حصے کا جو غالب مضمون ہے وہ خالق لکل شیء هو اللہ ہے، اور وہ اس میں اشارہ ہے الحمدللہ۔ الحمدللہ میں اس پہلے حصے کے مضمون کی جانب اشارہ ہے۔ دوسرا حصہ جو سورۃ الانعام سے سورۃ الکہف تک ہے، تو اس کا
اشارہ رب العالمین میں ہے. الحمدللہ رب العالمین. رب العالمین میں قرآن مجید کے دوسرے حصے کی مضمون کی جانب اشارہ ہے. اور تربیت کو الحمدللہ خلق پیدائش کے بعد اس لیے ذکر کیا ہے کیونکہ تربیت کا مرتبہ یہ پیدائش کے بعد ہوتا ہے. یعنی پہلے ایک چیز پیدا ہو جائے تو پھر اس کے بعد تربیت کا مرحلہ جو ہے وہ آتا ہے. ٹھیک ہے. سورۃ الفاتحہ چونکہ یہ ایک نچوڑ تھا، یہ خلاصہ تھا، تو یہاں سورۃ الفاتحہ میں لفظ بھی عام ذکر کیا گیا ہے، رب العالمین کہا گیا ہے. اور اگر سورۃ الانعام کے آغاز میں آپ دیکھیں تو خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، تو وہاں پہ کہ العالمین میں سے بعض چیزوں کو ذکر کیا گیا ہے، جیسے مثلا یہ السماوات، الارض اور الظلمات، النور، یعنی وہاں پہ خاص چیزیں ذکر کی گئی ہیں جو العالمین کی ایک نوع ہے، ایک قسم ہے. ٹھیک ہے. یہ تو رب العالمین کو ذکر کرنے سے یہ معلوم ہوا کہ جس طرح مخلوق اپنی پیدائش میں اللہ کی محتاج ہے، تو اسی طرح اپنی بقا اور اپنی تربیت میں بھی وہ اللہ کی محتاج ہے. کہ الغرض آسان الفاظ میں قرآن مجید کے دوسرے مضمون کی جانب اشارہ رب العالمین میں کیا گیا ہے. یہ تیسرے مضمون کی جانب اشارہ یہ الرحمن الرحیم میں کیا گیا ہے. کہ الرحمن الرحیم میں یہ کیا گیا ہے. کہ الرحمن الرحیم میں یہ کیا گیا ہے. کہ اگر یہ رحم کا جو یہ مادہ ہے، نام نہیں، کہ اگر رحم کا یہ مادہ، کہ الرحمن یہ بھی رحم سے ہے اور الرحیم یہ بھی رحم سے ہے، یعنی اصل مادہ اور اصل روٹ اس کا را، حا اور میم ہے. کہ اگر رحم کا مادہ اگر آپ اسے کاؤنٹ کریں تو رحم کا مادہ سب سے زیادہ اسی تیسرے حصے میں ہے. قرآن مجید کے پورے قرآن میں آپ 6000 کچھ سو اوپر آیات ہیں، 6236 آیات ہیں. وہ جو 666 ہے وہ قول غلط ہے. کہ اگر آپ قرآن مجید کی جملہ آیات کو آپ شمار کریں تو سب سے زیادہ رحم کا یہ مادہ یہ آپ کو سورۃ الکہف سے سورہ سبا کے اس حصے میں ہی آپ کو ملے گا. سب سے زیادہ اسی حصے میں یہ استعمال یہ کیا گیا ہے. تو قرآن مجید کے تیسرے حصے کی مضمون کی جانب اشارہ الرحمن الرحیم میں ہے کہ ہر چیز میں برکت ڈالنے والا یہ اللہ ہے. ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم جو تسمیہ ہے کہ اس میں اللہ کا یہ نام کیوں ذکر کرتے ہیں؟ اللہ کے یہ دو صفات کہ اللہ اور پھر اس کے بعد اس کی دو صفات الرحمن اور الرحیم، ہر چیز میں برکت آنے کے لیے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں. ہر چیز سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں کہتے ہیں؟ تاکہ جس چیز پر ہم وہ کہہ رہے ہیں، اگر کھانا کھا رہے ہیں تاکہ ہمارے کھانے میں برکت آ جائے، پانی پی رہے ہیں تاکہ ہمارے پانی میں برکت آ جائے. اسی طرح ہر کام کرتے وقت الرحمن الرحیم، کیونکہ اس میں برکت کی جانب اشارہ ہے. برکت کے کیا میننگ ہے وہ علیحدہ سورۃ البقرہ میں بھی جگہ جگہ میں نے ذکر کیے تھے اور انشاءاللہ اس کی تفصیل جگہ جگہ آئے گی. کہ قرآن مجید کے چوتھے حصے کے مضمون کی طرف اشارہ مالک یوم الدین میں ہے. مالک یوم الدین، مالک یوم الدین میں دو چیزوں کی جانب اشارہ ہے. ایک تو یہ کہ یوم الدین ہے، یوم الدین یعنی جزا اور سزا کا ایک دن ہے، بدلے کا ایک دن ہے، یعنی اس بات قیامت. اور پھر مالکی، اس میں اس جانب اشارہ ہے کہ اکیلے اس دن کا وہی مالک ہوگا اور اس کے علاوہ کوئی مالک نہیں ہوگا. اس کے علاوہ کسی کا زور، کسی کی زبردستی وہ نہیں چل سکے گی.
بلکہ اکیلے وہی غالب اور مالک ہوگا، اور کوئی اس سے کسی کو بزور نہیں چھڑا سکتا، کسی کی سفارش نہیں کر سکتا، بلکہ اکیلے وہی مالک ہے۔ یہ تو قرآن مجید کے ان چاروں حصوں کے مضامین کی سورۃ الفاتحہ میں صرف ان پہلے 3 آیات میں ہی جو توحید پر مشتمل آیات ہیں، ان میں اسی کی جانب اشارہ ہے۔ تو مولانا حسین علی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ یہ ام القرآن ہے اور یہ ام الکتاب ہے، اور فہم کے اعتبار سے قرآن مجید ان 4 حصوں پر مشتمل ہے، اور ہر حصے میں جو غالب مضمون ہے اس کا اشارہ سورۃ الفاتحہ کی ابتدائی ان 3 آیات میں ہی کیا گیا ہے۔ تو اسی وجہ سے سورۃ الفاتحہ یہ ام القرآن ہے، یہ ام الکتاب ہے، یہ پورے قرآن مجید کا نچوڑ اور یہ خلاصہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے ان وجوہات میں ایک وجہ ذکر کی، اور یہ دیگر وجوہات انشاءاللہ تعالی شعبان میں اور رمضان میں جب ہم ہمارے استاد دور تفسیر پڑھاتے ہیں اور 50 دن کے اندر اندر وہ پورا قرآن مجید ختم کرتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ اس وقت تک انتظار کریں، اور اس میں چاہوں گا کہ آپ لوگ اگر 50 دن کے اندر پورے قرآن مجید کو پڑھنا چاہیں اور پورے قرآن مجید کو سیکھنا چاہیں تو وہ آپ کے لیے ایک نادر موقع ہے، اور ان 50 دنوں کی قربانی جو ہے اگر ایک شخص جو ہے وہ دے دے تو اس میں انسان پورے قرآن مجید کو کیا مطلب 6666 آیات یہ کس نے نوٹ کی ہے؟ اگر آپ یہ اسی نے نوٹ کی ہے جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جو تعداد ہے وہ 786 بتائی ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ پھر یہ مجھے یہ بتائیں کہ 786 وہ کس نے بتائے ہیں؟ یہ بس بعض چیزیں جو ہیں وہ غلط العوام ہوتی ہیں، عوام میں غلط مشہور ہو جاتی ہیں، تو اب اس کا کیا کیا جائے؟ ایک چیز وہ عوام میں غلط مشہور ہو جاتی ہے تو کیا کریں اس کا؟ ٹھیک ہے جی، تو ان 50 دنوں میں پورا قرآن پڑھا جاتا ہے، تو اس میں سورہ فاتحہ کی یہ تقدیم کی جو 12 کی 12 وجوہات ہیں یہ ہم پڑھتے ہیں۔ میں نے یہاں پہ ایک وجہ جو ہے وہ بتا دی، وہ مولانا حسین علی رحمہ اللہ کی۔ مقصد سورہ فاتحہ کا، سورۃ الفاتحہ کا مقصد ہے العبادت للہ وحدہ، کہ عبادت کا مستحق کہ اکیلے اللہ ہے، کہ عبادت کا مستحق اکیلے اللہ ہے۔ اور یہ مقصد کہ اس کا ماخذ کون سا ہے، کس آیت سے یہ مقصد ثابت ہے؟ وہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کہ آپ دیکھیں گے کہ سورۃ الفاتحہ کی یہ تمام آیات کہ الحمدللہ یہ اسی، کیونکہ دعویٰ ہم اسی چیز کو کہتے ہیں کہ جس کے گرد پوری سورت گھومتی ہے۔ مرکزی دعویٰ وہ ہوتا ہے کہ جس کے گرد پوری سورت جو ہے وہ گھومتی ہے اور اسی کی جانب لوٹ کر آتی ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے پہلے جو 3 آیات ہیں وہ کس طرح اس دعوے کی جانب لوٹتی ہیں، اور اہدنا الصراط المستقیم سے ولضالین تک یہ جو بات کی 3 آیات ہیں وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے، اور وہ اس کی طرف کیسے لوٹتی ہیں اور اس کی جانب کیسے گھومتی ہیں اس کے ارد گرد۔ تو سورہ فاتحہ کا مقصد ہے العبادت للہ وحدہ۔ کہ حافظ ابن کثیر وہ کہتے ہیں کہ الفاتحۃ سر القرآن، سورہ فاتحہ یہ پورے قرآن کا نچوڑ اور خلاصہ ہے۔ حافظ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر میں فرماتے ہیں کہ الفاتحۃ سر القرآن، سورہ فاتحہ یہ پورے قرآن کا نچوڑ اور خلاصہ ہے۔ وَسِرُّ الْفَاتِحَةِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، جبکہ سورہ فاتحہ کا جو نچوڑ اور خلاصہ ہے یا بالفاظ دیگر
सूरह फातिहा का जो मरकजी दावा है वो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन है। तो तब इब्ने कसीर ने भी इसी मकसद की जानिब इन अल्फाज में इशारा किया है कि अल-फातिहा तो सिर्रुल कुरान, सिर रास को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे मुराद वो निचोड़ और खुलासा। सूरह फातिहा ये पूरे कुरान का निचोड़ और खुलासा है, और वसिर्रुल फातिहती इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और जबकि सूरह फातिहा का जो मरकजी दावा है वो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन है। मरकजी दावा ये कैसे है, इंशाअल्लाह इसका फिर मैं खुलासा जिक्र करता हूँ। तकसीम सूरह फातिहा की, हर सूरत की हम एक तकसीम जिक्र करते हैं, और ये तकसीम अगर आप देखें तो सूरह फातिहा का जो नाम हमने सूरत उस-सलात जिक्र किया था, तो उसमें हदीस कुदसी में ही ये तकसीम, इस तकसीम की जानिब भी इशारा है कि कसम तो सलात बैनी व बैन आबदी निस्फैन। तो सूरह फातिहा ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। मैंने सूरतुल बकरा के आगाज में आप लोगों को ये बताया था कि हर सूरत के आगाज में हम चंद बातें जिक्र करेंगे, कि उनमें से एक बात कि ये सूरत मक्की है या मदनी, और ये सूरत तरतीब नुज़ूली और तरतीब मुसहफ़ी में कौन से नंबर पे है। दूसरी बात रबत माक़बल के साथ। तीसरी बात इम्तियाज़ात, खुसूसियात इस सूरत के। चौथी बात मकसद उस सूरा, इस सूरत का मकसद क्या है। और पांचवी बात कि इस सूरत की तकसीम क्या है। तो सूरह फातिहा के हवाले से ये मक्की सूरत है, 5वें नंबर पे नाजिल होने वाली सूरत है, कुरान मजीद की तरतीब में पहले नंबर पे, और नुज़ूलन 5वें नंबर पे सूरह मुदस्सिर के बाद। रबत इसलिए नहीं है कि इससे माक़बल कोई और सूरत नहीं है, इसीलिए रबत की बजाय हमने इसकी वजह तकदीम जिक्र की, यानी तकदीम की वजह, आगे होने की वजह। और वो हमने ये जिक्र किया कि सूरह फातिहा ये पूरे कुरान मजीद का निचोड़ और खुलासा है, और कानून ये है कि खुलासा पहले और तफसील बाद में होती है। और ये हमने मौलाना हुसैन अली के इस कौल में भी जिक्र किया। तीसरी बात कि इस सूरत का, इसके इम्तियाजात क्या हैं, इसकी खुसूसियात क्या हैं। तो वो हमने बाज अहादीस में भी उसकी जानिब इशारा किया कि ये वो सूरत है कि कुरान मजीद की सबसे अजीम सूरत है, कि इस जैसी सूरत ना तौरात में और ना इंजील में और ना कुरान में कोई दूसरी सूरत है। दूसरा इम्तियाज इसका ये है, खुसूसियत, कि ये वो सूरत है जो नमाज में, हर नमाज की हर रकात में पढ़ी जाने वाली सूरत है। तीसरा इम्तियाज इसका ये है कि ये पूरे कुरान मजीद का निचोड़ और खुलासा है। चौथा इम्तियाज इसका ये है कि इसे कुरान मजीद में सबसे आगाज में रखे जाने का जो शरफ है वो इस सूरत को हासिल है। ठीक है, और भी इसके कई इम्तियाजात ये बयान किए जा सकते हैं और खुसूसियात। ये इस सूरत में ये खुसूसियात हैं, किसी और सूरत में ये नहीं है। और चौथी बात मकसद उस सूरा, तो इसका मकसद हमने जिक्र किया अल इबादतु लिल्लाहि वहदा, और ये मकसद हमने किस आयत से अखज़ किया है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये इबादत और इस्तिआनत दोनों इबादत ही कहलाते हैं, कि अल्लाह से मदद मांगना ये भी दर हकीकत इबादत ही है। और पांचवी बात जो हर सूरत के मुतालिक हम जिक्र करते हैं वो है तक़सीम उस सूरा। तो सूरह फातिहा ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला हिस्सा 3 आयत है, दूसरा हिस्सा ये आयत नंबर 4 सिर्फ एक आयत पर मुश्तमिल है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और तीसरा हिस्सा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम से आखिर तक। कि पहले हिस्से में जो ज्यादातर जो मजमून है वो क्या है, वो है हक़ुल्लाह, कि अल्लाह का हक जो है वो जिक्र किया गया, हुकूकुल्लाह जिक्र किए गए हैं। और अल्लाह का हक क्या है कि जो सिफात अल्लाह के लायक हैं सिर्फ उसी के लिए कहे जाएं। और इसी वजह से इस हिस्से में
کہ اللہ کے 5 نام ذکر کیے گئے ہیں کہ ان آیات میں توحید کے علاوہ اور اللہ کی صفات کے علاوہ کوئی اور بات نہیں ہے کہ اللہ رب رحمان رحیم اور مالک، کہ اللہ کے یہ 5 صفات یہ ذکر کیے گئے ہیں۔ دوسرا حصہ اگر آپ نے حدیث قدسی میں تدبر کیا ہو تو وہاں پہ اللہ ہی فرماتے ہیں، حدیث سے بھی ثابت ہے، ھذا بینی و بین عبدی، یہ حصہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ یعنی اس حصے میں ایاک نعبد و ایاک نستعین میں حقوق اللہ اور حقوق العباد، حق اللہ اور حق العبد دونوں ذکر کیے گئے ہیں کہ اللہ کا حق کیا ہے اور بندے کا حق کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ کا حق کیا ہے اور بندے کا حق کیا ہے؟ کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ معبود ہے، کہ وہ معبود ہے، یہ اسی کے لیے کہا جائے۔ اور بندے کا حق کیا ہے؟ یہاں پہ حق سے مراد یعنی بندے پر لازم کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے مراد وہ حق نہیں کہ جو دوسرے پر، یعنی بندے کے لیے لازم کیا ہے، بندے کے مناسب کیا ہے، اور وہ یہ کہ وہ اللہ کی عبادت کرے اور اللہ سے مدد مانگے۔ ٹھیک ہے، حق اللہ اور حق العبد اس سے مراد یہ ہے جی۔ اور تیسرا حصہ یہ اہدنا الصراط المستقیم سے آخر تک، جس میں صرف بندوں کا تذکرہ ہے، یا آپ اسے ان الفاظ میں کہہ سکتے ہیں، یہ پہلے حصے میں صرف اللہ کا ذکر ہے، دوسرے حصے میں اللہ اور بندوں دونوں کا ذکر ہے، اور تیسرے حصے میں صرف بندوں کا تذکرہ ہے اور اس میں کوئی اور ذکر نہیں ہے۔ اسی لیے اس میں ان کا سوال ہے اہدنا الصراط المستقیم، اور بندوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یا اسے ان الفاظ سے تعبیر کریں، اور یا پہلے حصے میں صرف حقوق اللہ ہیں، دوسرے حصے میں حقوق اللہ اور حقوق العباد ہیں، اور تیسرے حصے میں صرف حقوق العباد ہیں، یعنی صرف بندوں کا تذکرہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تقسیم سورت ہے۔ سورت کا مختصر خلاصہ جس میں ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ یہ مرکزی دعویٰ کیسے ہے اور پوری سورت اس کے ارد گرد کیسے گھومتی ہے، تو اس کی جانب ہم اشارہ کریں گے۔ وہ یہ سورت الفاتحہ میں وہی انداز ہے جو اعبدوا ربکم میں تھا، یہاں پہ بھی وہی انداز ہے کہ اگر آپ لوگوں نے سورت البقرہ میں آیت نمبر 21 اور 22 پڑھا ہو، مطالعہ کیا ہو، تو وہاں پہ ہم نے بتایا تھا کہ دعوی توحید اعبدوا ربکم، اور اس پر 5 عقلی دلائل، اور پھر ثمر دلائل فلا تجعلوا للہ اندادا، وہی انداز یہاں پہ بھی ہے۔ سورت الفاتحہ میں جو دعوی توحید ہے وہ ہے الحمدللہ، یہ تمام تعریفیں خدائی کی، ویسے عام طور پہ تو لوگ مانا کرتے ہیں تمام تعریفیں خاص اللہ کے لیے ہیں، لیکن یہ معنی ناقص ہے۔ اس میں ایک قید لگا لیں، تعریفوں سے مراد کیا ہے؟ تمام تعریفیں خدائی کی، تمام تعریفیں الوہیت کی، للہ خاص اللہ کے لیے ہیں، یہ دعویٰ ہے۔ تمام تعریفیں الوہیت کی خاص اللہ کے لیے ہیں، اسے بالکل پیج کے مڈ میں لکھ لیں، درمیان میں، یہ دعویٰ ہے اس سورت کا کہ اس دعوے پر اللہ نے 3 دلائل یہ پیش کیے ہیں۔ اس دعوے پر 3 دلائل ہیں۔ پہلی دلیل، تمام تعریفیں الوہیت کی خاص اللہ کے لیے ہیں۔ کیا دلیل ہے؟ پہلی دلیل رب العالمین، کیونکہ وہ تمام جہانوں کا اور تمام مخلوق کا پالنے والا ہے، کوئی اور رب العالمین ہے نہیں، اسی لیے تمام صفات خدائی کی کسی اور کے لیے نہیں ہے، صرف اسی کے لیے سزاوار اور لائق ہیں۔ پہلی دلیل رب العالمین۔ دوسری دلیل، تمام تعریفیں خدائی کی خاص اللہ کے لیے ہیں، دعویٰ۔ دوسری دلیل الرحمن الرحیم، یہ دوسری دلیل ہے۔ کیوں ہے اس کے لیے تمام صفات؟ کیونکہ وہ عام مہربان ہے، دوست اور دشمن سب پہ مہربان ہے،
اور وہ الرحیم وہ دوستوں پر خاص مہربان بھی ہے. کسی اور میں یہ دونوں صفات جمع نہیں ہو سکتی. جی اللہ ہے وہ رحمان ہے، وہ عام مہربان ہے، پوری دنیا پر مہربان ہے، تمام مخلوق پر مہربان ہے. اور الرحیم اس کی خاص خاص عنایتیں بھی ہیں اور اس کی خاص مہربانیاں بھی ہیں. تو یہ اللہ کی صفات ہیں، الرحمن الرحیم. یہ دوسری دلیل ہے. تیسری دلیل مالک یوم الدین، تمام تعریفیں الوہیت کی خاص اللہ کے لیے ہیں. دعویٰ الحمدللہ. تیسری دلیل کیا ہے؟ مالک یوم الدین، کیونکہ بدلے کے دن کا وہی مالک ہے، کوئی اور مالک نہیں ہے، کوئی اور مالک نہیں ہے، کوئی اور اختیار والا نہیں ہے. دعویٰ پیش کیا گیا، اس پر 3 دلائل پیش کیے گئے. جی اس دعوے اور دلائل سے آپ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں ایاک نعبد، یہ ثمرہ دلائل ہے. دلائل کا ثمرہ، دعویٰ اور دلائل کا ثمرہ اور نتیجہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم خاص تیری بندگی کرتے ہیں کسی اور کی نہیں، اور خاص تجھ سے مدد مانگتے ہیں کسی اور سے نہیں. ہم خاص تیری بندگی کرتے ہیں کسی اور کی نہیں، اور خاص تجھ سے مدد اب دیکھیں کہ اسی ثمرہ دلائل کو، دلائل کے اس نتیجے کو ثابت کرنے کے لیے یہ جو دعویٰ ہے اور دلائل ہیں اس کی تمہید باندھی گئی ہے. کس چیز کو ثابت کرنے کے لیے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اس نتیجے کو حاصل کرنے کے لیے یہ جو ماقبل کی 3 آیات ہیں اس کا یہ مقدمہ اور یہ تمہید یہ رکھی گئی ہے، تاکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کو دلیل سمیت جو ہے یہ ثابت کیا جائے. ٹھیک ہے جی. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ انسان کی پیدائش کا مقصد ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسانوں اور جنات کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ تاکہ وہ میری ہی عبادت کرے. الا لیعبدون. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ جو سورہ فاتحہ کا مرکزی دعویٰ ہے یہ انسان کی پیدائش کا مقصد ہے. ہم خاص تیری بندگی کرتے ہیں کسی اور کی نہیں، اور خاص تجھ سے مدد مانگتے ہیں کسی اور سے یہ نہیں. اور یہی جو انسان کی پیدائش کا مقصد ہے یہی صراط مستقیم ہے، یہی سیدھا راستہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا، یہی صراط مستقیم ہے، یہی سیدھا راستہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے. فاعبدوہ، خاص اسی کی بندگی کرو، خاص اسی کی عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم، یہ اللہ کی عبادت کرنا یہ سیدھا راستہ ہے. تو سورۃ الفاتحہ میں جب یہ کہا گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، چونکہ یہ صراط مستقیم تھا تو اسی لیے نیکسٹ آیت میں صراط مستقیم کا تذکرہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں اس سیدھے راستے پر استقامت عطا فرما. یہ جو آیت نمبر 4 میں ہم نے جو اقرار کیا کہ ہم تیری بندگی کرتے ہیں کسی اور کی نہیں، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں کسی اور سے نہیں، یا اللہ یہ سیدھا راستہ ہے، ہمیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں اس سیدھے راستے پر جس کا اقرار ہم نے آیت نمبر 4 میں کیا ہے، یا اللہ ہمیں اس سیدھے راستے پر استقامت اور توفیق عطا فرما، کہیں ہم اس راستے سے بھٹک نہ جائیں. ان آیات کا یہ ربط اگر آپ غور کر رہے ہوں تو ان آیات کا آپس میں یہی کنیکشن ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم. اچھا، اب ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط مستقیم ہے، اور اہدنا الصراط المستقیم میں اسی صراط مستقیم اور سیدھے راستے پر استقامت کی دعا ہے. تو اب جی اللہ نے تو پیدا کیا تھا انسانوں کو اسی صراط مستقیم پر چلنے کے لیے. انسانوں کی 3 قسمیں ہو جاتی ہیں، جو صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں تو قرآن نے یہاں پہ سورہ فاتحہ میں ان کا تذکرہ کیا ہے، صراط الذین انعمت علیہم.
कि उन लोगों के रास्ते पर जिन पर तूने इनाम किया है, कि जिन्होंने इसी सिरात मुस्तकीम के रास्ते पर वो चले हैं और वो इसी अपनी जिंदगी के मकसद पर वो चले हैं कि जो अल्लाह की इबादत है और अल्लाह से मदद मांगना है। ठीक है कि और जो सिरात मुस्तकीम पर नहीं चलने वाले, तो कुरान मजीद ने यहाँ पे दो ग्रोहों का तस्करा किया है। ये दोनों वो ग्रोह हैं गैरिल मगदूब अलैहिम वलद्दालीन, जिन पर अल्लाह का गजब हुआ है और जो हैरान और परेशान हैं। ठीक है, तो गोया कि यूं कह लें इंसानों को तीन हिस्सों में तकसीम किया गया है। बाज वो हैं जो सिरात मुस्तकीम पर चलने वाले हैं, बाज वो हैं मगदूबन अलैहिम जो सिरात मुस्तकीम उससे साफ इनकार करने वाले हैं कि नहीं मानते सिरात मुस्तकीम सीधा रास्ता, अपनी जिंदगी के इस मकसद पे नहीं चलते। और बाज वो हैं अव्वालीन जो हैरान और परेशान हैं, यानी उनके पास इल्म की कमी है, जाहिल हैं, ठीक है, मुनाफिक हैं, ये कभी चलते हैं और कभी नहीं चलते। यानी उन्होंने अपनी ख्वाहिश को ही अपनी जिंदगी का मकसद बनाया है और वो अद्वालीन यानी वो बिल्कुल बैन बैन है, दरमियान दरमियान में है। ठीक है, तो हमेशा हर दौर में लोगों की यही किस्में होती हैं। और फिर ये सूरह बकरा के आगाज में इन्हीं तीन ग्रोहों की तफसील और वजाहत है। जो अनाम अलैहिम वो आपने मुनअम अलैहिम की 5 सिफात पढ़ ली हैं अल मुत्तकीन में। मग़दूबुन अलैहिम की 2 आयात में इन्नल्लज़ीना कफरू, और जो अज़्ज़ालीन है फिर उनकी सिफात वो आगे वो मिनन्नासि मन यक़ूलु में सूरतुल बकरा में वो जिक्र की जाती हैं। वो ऑलरेडी आप लोगों ने खुलासे में आज भी सुन लिया है और वो रोजाना उसकी तकरार वो की जाती है। ठीक है, तो सूरह फातिहा का मकसद है अल इबादतु लिल्लाहि वहदा, और पूरी सूरत जो है वो इसके गिर्द वो इस अंदाज से घूमती है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये दावा है, उस पर 3 दलाइल हैं और समर दलाइल इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। फिर इसी समरा पर इस्तिकामत की दुआ है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम में। और इंसानों को 3 ग्रोहों में तकसीम किया गया है, एक वो जो इस सिरात मुस्तकीम पर चलने वाले हैं मुनाम अलैहिम, एक वो जो इससे इनकार करने वाले हैं, और तीसरे वो हैं कि जो इससे साफ इनकार तो नहीं करते लेकिन वो मुनाफिक हैं। ठीक है, अपनी ख्वाहिश और अपनी मर्जी को देखते हैं कि किस जानिब उनका फायदा है तो उसी जानिब वो लौटते हैं। ठीक है, तो ये सूरह फातिहा का एक मुख्तसर खुलासा था। इंशाअल्लाह ताला कल से हम इसका जो तर्जमा है वो शुरू करेंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।